الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و اکرم المرسلین نبینا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا محمدا عبدہ و رسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت رسولہ و شرف حبیبہ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ واتباعہ واحزابہ اجمعین۔ زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا۔ طالب دنیا ہے کوئی، طالب غبا کوئی، میری خوش بختی کہ مجھ کو خطب ربانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب شہر طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ زندگی کو بندگی پر کیوں نہ کر دوں میں نثار، میرے پیالے کو لعاب غوث سمدانی ملا۔ لعل و ذریعہ خود تو مر جا میرے آگے ہیج ہیں، مجھ کو دامان عطائے شاہ جیلانی ملا۔ میری کب اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو اذن سلطانی ملا۔ دو جہاں کی فکر سے مطلب نہیں عارف مجھے، پھر نظر کو منظر دربار لاسانی ملا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کو خیر الرسل، خیر الانبیاء، خیر الخلق، اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، سلطان دو عالم، شہنشاہ کونین، نبینا و حبیبنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کے توسط سے، آپ کے اہل بیت کرام کے وسیلے سے، اور آپ کے صحابہ کرام کے وسیلے سے، اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اس امت میں حق کی ہدایت کی روشنی کو قیامت کی صبح تک کے لیے باقی رکھا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، ورنہ پہلے کے پیغمبروں کی امتیں ایک زمانے کے بعد گمراہی کی طرف بڑھتی تھیں، گمراہی میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو جاتی تھیں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتی تھیں، بھٹک جایا کرتی تھیں، گمراہ ہو جایا کرتی تھیں۔ ان میں اگر حق پہ ہدایت پہ تھوڑے بہت لوگ قائم رہ بھی جاتے تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے، برائے نام ہوتے، ورنہ ان کی اکثریت میجورٹی گمراہ ہو جاتی۔ ایسا کھیل ابلیس لعین مردود نے اقوام عالم کے ساتھ ہزاروں مرتبہ کھیلا، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس عالم رنگ و بو میں جلوہ فرمائی ہوئی، سید الانبیاء اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا رنگ و بو میں قدم مبارک رکھے تو اس وقت کے بعد سے انداز یکسر بدل گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ بات ناممکن ہو گئی کہ پوری امت اس طرح گمراہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے خود خوشخبری سنائی اپنی امت کے بارے میں، ارشاد فرماتے ہوئے کہ آپ کی امت میں ایک طبقہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پہ ہدایت پہ
قائم رہنے والوں پہ مشتمل ہوگا، اور آپ کی امت میں ایک جماعت برابر ہر زمانے میں حق پہ قائم رہے گی۔ ہر زمانے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حق پہ ہدایت پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا میں جن دو چیزوں کو وسیلہ بنایا، ان کا ذکر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں فرمایا تھا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اطرت میرے اہل بیت ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو حق پہ ہدایت پہ قائم رہنے کا فریضہ ایک طرف قرآن مجید نے انجام دیا تو دوسری طرف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے انجام دیا، جو قرآن مجید کے حقیقی پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں ہر زمانے میں، اور جو قرآن مجید کی صحیح تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کرنے کا فریضہ ہر زمانے میں انجام دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ خاندان اہل بیت کے تاجدار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے زمانے مبارکہ سے شروع ہوا، جن کے بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اس مبارک خاندان میں یہ سلسلہ ہر زمانے میں تسلسل کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری رہا، جاری و ساری ہے تا ظہور امام محمد مہدی موعود علیہ السلام یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد حسنین کریمین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی امت کو حق کا ہدایت کا راستہ دکھایا۔ وقت آنے پر شہادت کا تاج پہن کے آپ عالم ابد کی طرف تشریف لے گئے۔ وقت آنے پر سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا امام عشق و وفا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے تن من دھن کی بازی لگا کے، اپنا سر کٹا کے، گھر کو لٹا کر، اپنا سب کچھ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نچھاور کر کے قیامت کی صبح تک کے لیے دین کو زندہ جاوید بنایا۔ یہ سلسلہ ایک کے بعد دیگر ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ 29 شعبان سن 470 ہجری کو خاندان اہل بیت میں ایک فرد فرید، ایک ولی کبیر، ایک عارف حق، ایک اللہ کے ولی سید الاولیاء حضور پیرانی پیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے وارث اور نائب اور نمائندہ اور جانشین بن کر دنیا میں ظاہر ہوئے۔ حضور پیرانی پیر کے والد ماجد حضرت سیدنا امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، سید الشہداء صبت رسول اللہ ریحانۃ النبی خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا امام حسن المجتبیٰ علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد امجاد میں سے ہیں، اور حضور پیرانی پیر کی والدہ مکرمہ سید الشہداء صبت رسول اللہ ریحانۃ النبی سید الاولیاء امام عشق و وفا شہید دشت کربلا سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد امجاد میں سے ہیں۔ اس طرح حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر اپنے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ قرار پاتے ہیں۔ 29 شعبان 470 ہجری کو آپ نے ایران کے علاقے گیلان میں آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آپ کی جلوہ فرمائی ہوئی۔ حضور پیرانی پیر کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد مکرم کو آپ کی والد ماجدہ کو خوابوں کے ذریعے بشارتیں خوشخبریاں سنائی گئی تھیں کہ حضور پیرانی پیر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد حضرت سیدنا امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے خواب میں
براہ راست خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر میں ایک فرزند ایسے تولد ہونے والے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی ولیوں میں ویسی ہی شان ہوگی جیسے پیغمبروں میں میری شان ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پیرانی پیر کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء میں میری شان جیسی ہے، اولیاء میں ان کی ویسی شان ہوگی، وہ آپ کے گھر میں آنے والے ہیں۔ بالآخر حضور پیرانی پیر کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ حضور غوث پاک کے والد اور والدہ نہ صرف یہ کہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، بلکہ وہ دونوں کے دونوں گویا زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور رضائے الہی کے لیے زندگی گزارنے کے معاملے میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے معاملے میں دونوں کے دونوں نہایت ثابت قدم رہے۔ اور ایک واقعہ جو مشہور ترین واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد محترم کے تقویٰ کی کیا کیفیت تھی، والد مکرمہ کی للہیت اور نیکی اور تقویٰ کی کیا کیفیت تھی۔ چنانچہ وہ مشہور ترین واقعہ تفصیل بیان کیے بغیر اشارہ دے کے میں آگے گزر رہا ہوں کہ حضور پیرانی پیر کے والد ماجد نے کئی دن کی بھوک کے بعد، ریاضت و مجاہدوں سے فارغ ہونے کے بعد، جب بھوک بہت محسوس ہونے لگی تو آپ نے نہر میں ایک سیب کو بہتا ہوا پایا، اس کو اٹھا کے آپ نے کھا لیا، تناول فرما لیا۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ کس کا سیب تھا، کس کی ملکیت میں تھا کہ میں نے بغیر اجازت کے یہ سیب کھایا ہے، مالک کی تلاش کر کے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ خیال آپ کے قلب مبارک میں پیدا ہوا، اور اس خیال کے آتے ہی آپ نے سیب کے مالک کی تلاش کے بارے میں غور کرنا شروع کیا۔ سیب نہر میں جس طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا اس ڈائریکشن میں آپ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اور کچھ دور جانے کے بعد ایک سیب کا باغ نظر آیا جس میں درخت کی شاخیں سمندر کی طرف جھکی ہوئی تھیں، نہر کی طرف، دریا کی طرف جھکی ہوئی تھیں، یعنی سیب کی ڈالیاں نہر کی جانب جھکی ہوئی تھیں، جن کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا کہ یقیناً وہ سیب جو بہتا ہوا آ کے مجھے ملا اسی باغ کا سیب ہے۔ پھر باغ کے مالک کا پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں ہے، اور حضرت عبداللہ صومعی اپنے وقت کے قطب تھے جو حضور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی اولاد امجاد میں سے، خود خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے حضرت عبداللہ صومعی سے ملاقات کی، آپ کی خدمت میں پہنچے، واقعہ کہہ سنایا کہ کس طرح بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے بغیر اجازت کے وہ سیب تناول کر لیا۔ پھر معافی کے خواستگار ہوئے تو حضرت عبداللہ صومعی نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، ایک سیب کہ جو دریا کی موجوں میں بہنے لگا تھا اور میرے قبضہ و اختیار سے باہر ہو گیا تھا، اگر یہ اس کو اٹھا کے نہیں بھی کھاتے تو وہ سیب اسی طرح بہ جاتا واپس مجھے ملنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو فکر یہ دامنگیر ہوئی کہ میری ملکیت میں تھا تو مجھ سے معافی طلب کریں۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا، اور یہ اندازہ لگانے کے بعد آپ نے بظاہر ایک ایسی شرط رکھی جو سننے میں عجیب معلوم ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ نے معافی کے لیے اس کو شرط مقرر کی تھی، لیکن وہ در حقیقت معافی کے لیے شرط نہیں تھی، بلکہ حضرت عبداللہ صومعی کی نگاہ دوربین بہت دور تک دیکھ رہی تھی، اور آپ نے بہت آگے تک کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ سیب آپ نے میری ملکیت میں تھا اور میری بغیر اجازت کے آپ نے تناول کیا، اس کی معافی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 12 سال تک میرے باغ کو پانی دیتے رہیں، اس کے بعد معافی کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شرط کے مطابق حضرت سیدنا امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضور پیرانی پیر کے والد ہوتے ہیں، آپ نے ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے 12 سال تک باغ کی باغبانی کرنے کو منظور کر لیا، اور وہیں رکے رہ گئے، عبادتوں میں مشغول رہے، اوقات یاد الہی میں بسر فرماتے رہے اور باغ کی باغبانی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لمبا زمانہ جب بیت گیا، لمبا عرصہ جب گزر گیا، تو پھر آپ کو یاد آیا کہ اتنے سال تک کے لیے معافی کو موقوف رکھا گیا تھا، باغ کی باغبانی شرط رکھی گئی تھی، اتنی مدت تک کے لیے وہ مدت پوری ہوئی، تو آپ نے حضرت عبداللہ صومعی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے یاد دلایا کہ وہ مدت گزر چکی ہے، اب مجھے معافی دی جائے۔
تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ ضرور آپ کو میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط اور بھی میری باقی ہے، اس کو آپ پورا کر دیجئے، پھر میں آپ کو بخوشی معاف کر دوں گا، صرف ایک سیب کے بدلے میں۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، چل نہیں سکتی، مطلب یہ کہ وہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی لولی بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے نکاح کر لیں، اگر آپ نے میری اس بیٹی سے نکاح کر لیا تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے تقویٰ کی کیفیت رہی کہ ایک سیب کے بدلے میں باغ کی 12 سال تک باغبانی کرنے کے بعد ایسی کڑی شرط کو بھی آپ نے منظور کر لیا صرف ایک سیب کے بدلے میں۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ تقویٰ و طہارت کے وہ کیسے کوہ ہمالیہ تھے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر پیغمبروں کی زندگیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بالآخر راضی ہوئے، نکاح ہوا، عقد ہوا، اور پھر حجرہ عروسی میں جب آپ تشریف لے گئے، جب آپ اپنی دلہن کے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیکر نور جلوہ فرما ہے، جن کے حسن و جمال کے سامنے چاند سورج بے حقیقت معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو خیال گزرا کہ شاید غلطی سے مجھے یہاں پہنچا دیا گیا ہے، چنانچہ اسی وقت اسی لمحہ فوری آپ وہاں سے نکل کے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کھڑا ہوا پایا تو حضرت عبداللہ سومئی جو حضور پیرانی پیر کے نانا جان ہوتے ہیں، آپ نے محسوس فرما لیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نکل کے آ گئے۔ چنانچہ آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ غلطی سے کہیں اور آپ پہنچ گئے ہیں، جی نہیں، یہی آپ کی اہلیہ ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو جو اندھی، لنگڑی، لولی، بہری، گونگی کہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں ایسی ہے، میرا مطلب یہ تھا، میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ وہ اس عمر کو پہنچنے تک اب تک اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی غلط چیز نہیں دیکھی جس کو دیکھنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہو، اپنے کانوں سے آج تک کوئی ایسی گفتگو اس نے نہیں سنی جس میں گناہ کی کوئی بات ہو، اور میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا کہ خلاف شرع کوئی بات آج تک اس کی زبان سے نہیں نکلی، اور لنگڑی اور لولی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں سے اس نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی لولی کہا۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمہ اللہ تعالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے جب یہ کلیریفیکیشن سنا، جب یہ وضاحت سنی، اللہ کا شکر ادا فرمایا اور اپنے حجرہ عروسی میں تشریف لے گئے۔ ناظرین محترم، زندگیاں آج بھی گزر رہے ہیں، انسان آج بھی زمین پہ رہتے بستے ہیں، وہی قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں جس کی تلاوت وہ فرمایا کرتے تھے، اور اسی نبی کے ہم بھی امتی ہیں جن کے وہ امتی تھے، وہی کلمہ آج بھی ہمارے پاس ہماری زبانوں پہ ہے جو ان کی زبانوں پہ جاری ہوا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں زمین آسمان سے بڑھ کے فرق ہے کہ نہیں ہے۔ والد محترم کے تقویٰ کا یہ حال کہ ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک باغ کی باغبانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایسی کڑی شرط منظور فرماتے ہوئے نکاح کے لیے راضی ہو۔ والدہ کے تقویٰ و طہارت کی کیفیت کہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں، لیکن آپ کے والد ماجد گواہی دے رہے ہیں کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور غیر انبیاء میں جو اکابر اولیاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پیغمبروں کی طرح گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اکابر اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت پیغمبروں کی طرح پیدائش کے وقت ہی سے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ ایسا ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ادب کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام سے امتیاز کرنے کے لیے ان کو معصوم نہیں کہتے بلکہ محفوظ کہتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا ہے کہ جسے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو بچا کے رکھا گناہوں سے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ادب کی وجہ سے اور فرق کرنے کے لیے نبی اور غیر نبی میں ان کو معصوم نہیں کہا جاتا، محفوظ کہا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اکابر اولیاء کی زندگیاں ایسی ہی بے داغدار ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب تقویٰ و طہارت کے یہ دونوں پہاڑ، اور جب تقویٰ و طہارت کے یہ دونوں آفتاب و مہتاب جب ایک جگہ جمع ہوئے، اور جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر امۃ الجبار اماں جان فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، تو اس نکاح کی برکت اس طور پہ ظاہر ہوئی کہ دنیا نے شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، امامنا اور شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا
کہ وجود مبارک کی بہاریں دیکھیں اور حضور پیران پیر اس دنیا میں محی الدین بن کے تشریف لے آئے۔ بچپن شریفی سے حضور پیران پیر کے معاملات بالکل علیحدہ تھے، بلکہ پیدائش کے وقت ہی سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت 29 شعبان کو ہوئی، اور اسی وقت سے پیدائش کے ساتھ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بچپن شریف سے عہد طفولیت میں جب بچے ماں کا دودھ پینے کی منزل میں ہوتے ہیں، اس وقت سے آپ کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان المبارک میں آپ دن کو قطعی طور پہ دودھ نہ پیتے۔ رمضان کے مہینے میں سورج غروب ہو جانے کے بعد جب افطار کا وقت ہوتا تو آپ دودھ نوش فرماتے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کس طرح وہ حریص ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو بار بار دودھ پلایا جاتا ہے تو خاموش ہوتے ہیں ورنہ روتے رہتے ہیں۔ لیکن حضور پیران پیر نے بچپن کے عمر ہی میں، بلکہ عہد طفولیت ہی میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایسا احترام فرمایا کہ رمضان المبارک میں دن کے اوقات آپ قطعی طور پہ دودھ نوش نہ فرماتے۔ یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پیران پیر کی جب ولادت طیبہ ہوئی، جس رات حضور پیران پیر پیدا ہوئے، اس رات پوری دنیا میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 مرد بچے پیدا ہوئے، یعنی اس رات تمام والدین کو اولاد نرینہ ہی حاصل ہوئی۔ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1100 کے 1100 کو حضور پیران پیر کی ولادت طیبہ کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی۔ پورے 1100 کے 1100 ولی بنی۔ جس رات وہ پیدا ہوئے اس رات حضور پیران پیر کی ولادت طیبہ ہوئی تھی۔ حضور پیران پیر دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر اگلے سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رؤیت ہلال کے بارے میں شک ہوا، یعنی 29 شعبان تھی، چاند دکھا کہ نہیں دکھا، اطلاع نہیں ملی رات کو، تو آج کل جیسے ذرائع ہیں اور آج کل جیسا مواصلاتی نظام ہے، ویسا مواصلاتی نظام، ویسی کنیکٹیوٹی پرانے زمانے میں نہیں تھی۔ تو قدیم زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر رات کو اطلاع نہ بھی ملتی چاند نظر آنے کی تو صبح تک لوگ انتظار کر لیتے تھے کہ شاید کوئی کسی دوسرے مقام سے آنے والا آ کے اطلاع دے دے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، 29 شعبان تھی اور رؤیت کے بارے میں اطلاع نہیں ہوئی کہ رؤیت ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن وقت سحر کے بعد سے حضور پیران پیر نے اس دن دودھ نہیں پیا، تو آپ کی والد محترمہ نے فرما دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ دن چڑھنے کے بعد دوسرے مقامات سے لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ واقعتاً رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ حضور پیران پیر کی والد محترمہ سے پوچھا گیا کہ وقت سے پہلے آپ نے کس طرح فرما دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت سحر سے آج میرے بیٹے عبدالقادر نے دودھ پینا بند کر دیا، میں سمجھ گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ عزیزان محترم، نمازی تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، روزے دار بہت ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے عہد طفولیت کے۔ گویا آپ نے بچپن میں ظاہر فرما دیا کہ آپ اپنے نانا جان کی شریعت مطہرہ کا احترام سکھانے کے لیے اور اپنے نانا جان کے دین کے احکام کو نافذ فرمانے کے لیے اور اپنے نانا جان کے شریعت کے احکام کی حفاظت، اس کے تحفظ، اس کے بقا کا فریضہ انجام دینے کے لیے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ کسی نے حضور پیران پیر سے پوچھا تھا کہ سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضور پیران پیر نے فرمایا تھا کہ بچپن سے مجھے یہ بات معلوم تھی، کیونکہ جب میں مدرسے کو پڑھنے کے لیے جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میرے سامنے فرشتے چل رہے ہیں اور وہ فرشتے کہتے لوگوں سے کہ اے لوگوں ہٹو، راستہ دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ افصحوا لولی اللہ، افصحوا لولی اللہ۔ فرماتے ہیں بچپن میں جب میں مدرسے کو پڑھنے کے لیے جاتا تو فرشتوں کو اپنے سامنے راستہ صاف کرتا ہوا دیکھتا۔ اس وقت سے مجھے معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کی خلعت پہنائی ہے، ولایت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے، وہ کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی بچپن شریف ہی سے نہ صرف یہ کہ آپ کی ولایت ثابت تھی، بلکہ آپ کو خوب اچھی طریقے سے معلوم بھی تھا کہ آپ سید الاولیاء بن کے دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ جب استاد کے پاس آپ کو مکتب میں بٹھایا گیا، جب ناظرہ خوانی کی شروعات کرانے کا مرحلہ آیا، الف با تا سا حروف کی پہچان، حروف کی شناخت کرانے کا مرحلہ آیا، تو آپ نے اسی وقت 17 پارے اپنے حافظے سے بیک وقت اپنے استاد کو سنا دیا زبانی، جس کو سن کر استاد محترم دنگ رہ گئے اور پوچھا کہ آپ کو 17 پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ حالانکہ ابھی تو ناظرہ خوانی شروع ہونے کا وقت ہے اور آپ نے زبانی 17 پارے سنا دیے، آپ کو 17 پارے کہاں سے یاد ہوئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والد مکرمہ کے شکم میں جب تھا میں سنتا تھا کہ میری والد مکرمہ 17 پاروں کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سنتے سنتے مجھے وہ 17 پارے یاد ہو گئے۔ اور اس تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضور پیران پیر کی والد مکرمہ 17 پاروں کی حافظہ تھیں، تو پیدائشی طور پہ آپ کو 17 پارے یاد تھے۔ اس طرح ایک نہیں، دو نہیں،
بچپن شریف سے ایسے غیر معمولی شان کا ظہور ہونے لگا تھا۔ وقت بچپن ہی میں آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اپنی والد مکرمہ کے سائے شفقت میں آئے۔ ویسے آپ کی ولادت طیبہ خود ایک بہت بڑی کرامت مانی جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی والد ماجدہ کے شکم سے اس وقت دنیا میں جلوہ فرما ہوئے جبکہ آپ کی والد مکرمہ کی عمر مبارک 65 سال ہو چکی تھی۔ حالانکہ عام طور پر 55 سال کے بعد کوئی عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ سن یاس کو پہنچ جانے کے بعد عام طور پر عورتوں کو بچے نہیں ہوتے، لیکن حضور پیرانی پیر کی کرامت ہے کہ جب آپ کی والد مکرمہ 65 سال کی تھیں تو اس وقت آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کی ولادت خود کرامت تھی، گویا قدرت یہ دکھا رہی تھی دنیا کو کہ یہ جو آنے والا ہے یہ صرف کرامتیں دکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی ولادت کے وقت سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ مجھے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی یاد آتا ہے، جو فتح الباری کے مصنف ہیں۔ آپ کا ارشاد مبارک خلائد الجواہر میں منقول ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے جتنی کرامتیں صادر ہوئیں، اس امت میں آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی ولی سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئیں۔ نہ آپ سے پہلے کسی ولی سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں، نہ آپ کے بعد کسی ولی سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ یعنی مطلب یہ کہ پیدائش کے وقت ہی سے بلکہ پیدائش سے پہلے ہی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور 21 سال کے بعد حضور پیرانی پیر کا 900 سالہ عرس منایا جانے والا ہے۔ آج تک ان کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بچپن شریف سے ایسے غیر معمولی معاملات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک دن کا واقعہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھیت کی طرف گیا، بچپن کا تقاضا تھا، میں نے دیکھا ایک بیل کو، تو میں بیل کے پیچھے چلنے لگا۔ یعنی مطلب کہ چھوٹے بچوں کو جانوروں کو دیکھ کر انس پیدا ہوتا ہے طبیعتوں میں، بچپن کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو ایک دن آپ کھیت کی طرف تشریف لے گئے، وہاں بیل کو دیکھا، آپ کے دل میں خیال ہوا کہ اس بیل کی دم کو پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ آپ بیل کی دم پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو بیل نے پلٹ کے آپ سے کلام کیا۔ بیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ما لہذا خلقت وما بہذا امرت، نہ آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بیل کو اس طرح میں نے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف پلٹا اور گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، حاجی حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جمع تھے۔ حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ جا کے میں کھڑا ہو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی جو عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں وہ میرے گھر سے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بچپن شریف میں آپ کے دیکھنے کی یہ کیفیت رہی کہ گیلان کدھر اور عرفات کا میدان کدھر، ہزاروں کلومیٹر کے دور کے فاصلے میں جہاں عرفات کے میدان میں حاجی جمع تھے، ان حاجیوں کو آپ نے گیلان شریف میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے ملاحظہ فرمایا۔ یہ آپ کے بچپن شریف میں دیکھنے کی کیفیت رہی۔ جب آپ کے سر پہ غوثیت کبریٰ کا تاج سجایا گیا ہوگا، آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد آپ کے دیکھنے کی کیا کیفیتیں ہوئی ہوں گی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں لوین کشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، میرے مرید کا پردہ اگر مشرق میں چاک ہو رہا ہو، میں مغرب میں رہوں تو اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہوں۔ بچپن شریف میں دیکھنے کی یہ کیفیت رہی۔ وقت آنے پر اور بعض روایتوں کے مطابق 18 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ نے ارادہ کیا، پہلے تو آپ نے اپنے مقام کے علماء سے علم حاصل کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال کی ہو گئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہیے۔ اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا، اور اس زمانے میں سلطنت عباسیہ کا پرچم لہرا رہا تھا، اور سلطنت عباسیہ کا وہ کیپٹل سٹی بھی تھا۔ خیر وہ حکومت کا کیپٹل سٹی رہا ہوگا، اس سے حضور غوث پاک کو لینا دینا نہیں تھا۔ آپ کے تشریف لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علم کا مرکز تھا، علماء کی آماجگاہ مانا جاتا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اسی بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں درس دیا کرتے تھے قریب زمانے میں، اور بغداد کا جو مدرسہ نظامیہ تھا بہت مشہور بھی تھا، اور اکابر علماء اور جید علماء وہاں پہ موجود تھے۔ تو آپ نے ارادہ کیا اور اپنی والد ماجدہ سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں، علم میں مہارت حاصل کروں، علم میں کمال پیدا کروں۔ آپ کی والد ماجدہ یہ سن کے رونے لگیں اور آپ کو بطیب خاطر اجازت دے دی، اور یہ فرمایا کہ بیٹے میری ایک نصیحت یہ یاد رکھنا کہ کیسا ہی وقت کیوں نہ آ جائے، کبھی جھوٹ نہ کہنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ وصیت آپ نے فرمائی، اور آپ کے پاس 80 دینار تھے، 80 سونے کے سکے تھے آپ کی والد ماجدہ کے پاس، جو آپ کے والد محترم نے وراثت میں چھوڑے تھے۔ تو ان میں سے 40 دینار آپ کے بھائی کے حصے میں تھے، تو اس کو چھوڑ کے
بقیہ 40 دینار جو آپ کے حصے میں آ سکتے تھے آپ کی گدڑی میں رکھ کے سی دیا، آپ کے خمیس مبارک میں آستین میں رکھ کے کپڑے میں پھیلا کے اس کو رکھا اور اوپر سے کپڑا سی دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، کیسا ہی وقت کیوں نہ آئے جھوٹ نہ کہنا۔ چنانچہ حضور پیران پیر کو انتظار رہا کہ آپ بغداد کی طرف تشریف لے جائیں۔ قدیم زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ قافلے بنا کے لوگ سفر کرتے تھے۔ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک قافلہ آپ بغداد کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس قافلے میں جا کے شریک ہو گئے۔ گیلان سے قافلہ نکلا، علاقۂ گیلان سے بغداد شریف کی طرف۔ راستے میں ہمدان کے مقام سے کچھ آگے قافلہ گزرا تھا کہ وہاں پر ایسی زمین آئی کہ جہاں مٹی کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہی تھی، راستہ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اچانک اس مقام پر ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا۔ 60 ڈاکو آ گئے اور انہوں نے قافلے کو گھیر لیا، لوگوں کا مال چھیننا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور پیرانی پیر کے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 40 دینار ہیں۔ تو اس کو یقین نہیں آیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک ڈاکو آیا، اس نے اسی طرح پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 40 دینار ہیں۔ تو اس کو حیرت ہوئی، فوراً اس نے آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جا کے پیش کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے وہی سوال کیا تو آپ نے وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو آپ نے پتہ بتایا کہ آپ کی گدڑی مبارک میں، آپ کی خمیس شریف میں، آپ کے جبے مبارک میں، آستین میں، گریبان میں، کپڑے کے درمیان وہ پھیلا کے رکھے گئے ہیں، اوپر سے کپڑا سی دیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا کہ کپڑا ادھیڑا جائے۔ تو جب کپڑا ادھیڑا گیا تو واقعتاً اندر سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو حیرت ہوئی، اس نے آپ سے مخاطب ہو کے عرض کیا کہ اگر آپ یہ پتہ نہ بتاتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا، آپ نے اتنی آسانی سے ایسا محفوظ مال جہاں تک کسی کا گمان نہیں جا سکتا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈاکو ہیں، چوری کر رہے ہیں، مال چھین رہے ہیں، پھر بھی آپ نے صحیح ارشاد فرما دیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضور پیرانی پیر نے فرمایا کہ میری والدہ مکرمہ سے میں نے عہد کیا ہے کہ کسی وقت میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار پھٹ پھٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کے اس قدر سختی کے ساتھ پابند ہیں، اور میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، عبرت حاصل کرنے کی عمر کو، لیکن آج تک میں اپنے پروردگار سے بدعہدی کر رہا ہوں، اپنے پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے حضور پیرانی پیر کے اس مبارک عمل سے متاثر ہو کر آپ کو گواہ بنا کر آپ کے ہاتھ پہ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ہمدان کے ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہمارا سردار خود توبہ کر رہا ہے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے سردار، چوری کرنے میں، ڈاکے ڈالنے میں آپ ہمارے سردار تھے، تو اب توبہ کرنے کے معاملے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں، اس اچھے عمل میں بھی ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ 60 ڈاکوؤں نے، ہمدان کے 60 ڈاکوؤں نے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کو گواہ بنا کر توبہ کی اور بری روش سے باز آئے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضور پیرانی پیر کا یہ واقعہ انٹرنیشنل لیول پہ مشہور ہے، اور مورل اسٹوریز کے سلسلے میں پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر جو قصے، جو حکایتیں مشہور ہیں، ان میں سے حضور پیرانی پیر کے اس واقعہ مبارکہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال حضور پیرانی پیر بغداد تشریف لے گئے، جو علم و فن کا مرکز تھا، مدرسہ نظامیہ میں شریک ہوئے، اکابر علماء سے رابطہ ہوا، ان کی مجلس و محفلوں میں بیٹھنے لگے اور تمام ضروری علوم حاصل فرمائے، اور تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، عقائد اور علم لغت، علم قرات وغیرہ جتنے مروجہ علوم فنون تھے، ان تمام علوم میں آپ نے نہایت مہارت حاصل فرمائی۔ 18 سال کی عمر سے 26 سال کی عمر تک آپ علم دین حاصل فرماتے رہے۔ 8 سال آپ ہمتاً منہمک رہے علوم دینی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنی زندگی کا یہ وقت مختصر رکھا اور اپنی زندگی کا حصہ وقف رکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 26 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ تمام علوم و فنون میں ید طولہ مہارت تامہ حاصل فرما چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے وصال کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا، قرب الہی کے اور سلوک کے، معرفت کے راستے طے کرنا آپ نے ضروری خیال فرمایا، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے ریاضتوں، مجاہدوں کے لیے آبادیوں کے باہر ویرانوں کا رخ اختیار فرمایا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 25 سال تک آپ آبادیوں سے باہر ویرانوں میں اور جنگلوں میں وقت گزارتے رہے۔ ان دنوں کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 25 سال میں عراق کے بیابانوں میں اس طرح گھومتا رہا کہ مجھے اپنے پروردگار کے سوا کوئی نہیں پہچانتا تھا، اور میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے قطعی طور پہ اس زمانے میں مجھے رابطہ نہیں تھا۔
البتہ اجنہ میرے پاس آیا کرتے تھے اور میں ان کو اللہ رب العزت کی معرفت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، وہ عبادتوں کا، ریاضتوں کا جو زمانہ حضور پیرانی پیر کا گزرا، اس کے بارے میں صوفیاء اہل اسلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے اولیاء میں جتنے بزرگوں نے جتنی ریاضتیں کی ہیں، ان تمام اولیاء میں، ان تمام بزرگوں میں سب سے بڑھ کر سخت ترین ریاضتیں اور سخت ترین مجاہدات حضور پیرانی پیر غوث پاک نے فرمائے۔ آپ سے بڑھ کر مشقت کسی نے نہیں جھیلی، آپ سے بڑھ کر سخت مجاہدے اور آپ سے بڑھ کر سخت ریاضتیں کسی نے نہیں کی۔ ایسی سخت ریاضت مجاہدے آپ فرماتے رہے۔ ان مجاہدوں کے ضمن میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے کہا کہ آپ اسی مقام پہ ٹھہرے رہیں، 1 سال کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور اسی مقام پہ میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ 1 سال گزرا تو پھر آئے، پھر 1 سال کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ چونکہ میں وعدہ کر چکا تھا تو 1 سال مزید میں وہیں رک گیا۔ فرماتے ہیں 2 سال گزرے تو پھر وہ آئے، پھر وعدہ کر کے چلے گئے اور میں نے وعدہ کر لیا، پھر کھڑا رہ گیا۔ فرماتے ہیں اس طرح پھر 1 سال کے بعد وہ تشریف لائے۔ ان سے وعدہ کرنے کی بنیاد پر وعدے کی تکمیل کے لیے 3 سال تک ایک ہی مقام پہ میں کھڑا رہا۔ اس وقت حضور پیرانی پیر کے جو ریاضتیں، جو مجاہدات تھے، وہ انسانی عقل و فہم سے ماورا ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بغداد کے باہر ایک ویرانی میں، ایک برج میں، ایک قدیم عمارت میں جو ویران ہو چکی تھی، 11 سال تک میں کھڑا رہا تھا اور مجھے اس مقام پر کھڑا ہوا دیکھ کر لوگوں نے اس برج کا نام برج اعظمی رکھ دیا تھا۔ 11 سال تک ایک ہی مقام پہ کھڑے ہونا، پھر 3 سال تک خضر علیہ السلام سے وعدہ کر کے وعدے کی تکمیل کے لیے ایک مقام پہ کھڑے رہنا، یہ باتیں ایسی ہیں جو انسانوں کے عقل و فہم سے ماورا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھ پر ایسا شوق صادر ہوتا، اللہ رب العزت کی ایسی محویت، اللہ رب العزت کے ذکر کی ایسی محویت مجھ پہ طاری ہوتی کہ جنگلوں ویرانوں میں میں دوڑتا رہتا اور مجھے خود نہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ مہینوں کی مسافت کی دوری پہ میں نکل جاتا۔ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں مجھ پر 1 سال ایسا گزرا کہ کھانا کھاتا رہا لیکن پانی نہیں پیا، پتے وغیرہ جو ملتے کھا لیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ 1 سال اس کے بعد ایسا گزرا کہ 1 سال تک میں پانی پیتا رہا اور کھانے کی طرف قطعی توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 1 سال تو میری زندگی میں ایسا گزرا کہ سال بھر نہ میں نے کوئی چیز کھائی، نہ پانی کا ایک قطرہ پیا۔ یہ حضور پیرانی پیر کے عجیب و غریب اور محیر العقول، ماورائے عقل انسانی مجاہدات، ریاضتیں رہیں، جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ مجاہدے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کی پیدائش بے مثل و بے مثال، آپ کا بچپن شریف جس طرح بے مثل و بے مثال رہا، جس طرح آپ کی نوجوانی بے مثل و بے مثال رہی، اسی طرح ریاضت و مجاہدوں کی منزلوں میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثال دیکھنا چاہا۔ چنانچہ ایسے عجیب و غریب ریاضتیں، اتنے سخت قسم کے مجاہدے کسی اور نے کیے ہوں، یہ بات قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑھ کر سخت ترین مجاہدات آپ نے فرمائے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ مجاہدات کی منزل ختم ہو تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہو اور آپ ایک مقام پہ سوچ کے کھڑے ہو گئے کہ جب تک کوئی اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھلائے گا، میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ یہ ارادہ کر کے آپ کھڑے رہ گئے۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا آپ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے حضور پیرانی پیر کے سامنے کھانا رکھا، لیکن حضور پیرانی پیر نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ البتہ آپ کے وجود میں، آپ کے وجود مبارک میں آواز آنے لگی الجوع الجوع الجوع، یعنی بھوک بھوک۔ وجود مبارک میں اندر آواز آنے لگی۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود صاحب کشف تھے، آپ نے اس آواز کو سن لیا۔ حالانکہ اس آواز کو عام طور پر انسان سن نہیں سکتے، لیکن آپ نے اپنے کشف سے سنا اور حضور پیرانی پیر سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ کیسی آواز ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ آواز نفس کی طرف سے ہے اور ضمیر اب بھی مطمئن ہے، روح اب بھی مطمئن ہے، دل اب بھی مطمئن ہے، یہ نفس کی آواز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید مخزومی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا لیکن آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام حضور پیرانی پیر کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ تشریف لائیں۔ خضر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کا گھر باب العزج میں تھا، جو اس وقت حضور پیرانی پیر کا آستانہ اقدس جس کو باب الشیخ کہتے ہیں موجودہ علاقے کو، وہاں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کا گھر تھا۔ حضرت ابو سعید مخزومی نے جب اپنے گھر کے دروازے پہ حضور پیرانی پیر کو دیکھا تو اپنے گھر کے اندر لے آئے اور سرکار غوث پاک کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نوالا کر کے کھانا کھلایا۔ اور حضور پیرانی پیر کا عہد پورا ہوا کہ جب تک کوئی کھلانے والا اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائے گا، اس مرتبہ میں نہیں کھاؤں گا۔
حضرت ابو سعید مخزومی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کر کے حضور پیرانی پیر کو کھانا کھلایا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک ایک نوالا ابو سعید مخزومی کے ہاتھ کا جیسے جیسے ایک ایک نوالا میرے جسم میں پہنچتا، میرے معدے میں، میرے پیٹ میں پہنچتا، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ نور بن رہا ہے اور میرا وجود نور سے منور ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کھانا کھلانے کے بعد حضرت ابو سعید مخزومی نے بحکم الہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر حضرت ابو سعید مبارک مخزومی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور پھر برکتاً آپ کے ہاتھ سے خود انہوں نے خرقہ خلافت زیب تن کیا۔ اس طرح گویا ایک نے دوسرے کو برکت عطا فرمائی۔ یہ حضور پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی خاص خصوصیت رہی کہ دنیا ولایت میں کوئی مرید آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی خلیفہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے پیر نے خود اس کے ہاتھ سے خلعت زیب تن کی ہو، لیکن حضرت ابو سعید مخزومی نے آپ کے ہاتھ سے خرقہ پہنا، پہلے تو خرقہ پہنایا، پھر آپ کے ہاتھ سے خرقہ پہنا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں لبس عبد القادر الخرقۃ منی ولبست الخرقۃ من عبد القادر، عبد القادر نے میرے ہاتھ سے خرقہ پہنا اور میں نے عبد القادر کے ہاتھ سے خرقہ پہنا۔ اس طرح حضور پیرانی پیر آبادیوں کی طرف واپس پلٹے جبکہ آپ کی عمر مبارک 51 سال کی تھی، اور اس زمانے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ آپ کے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن ایسا کوئی قرینہ نہیں ملتا کہ خواب کا واقعہ ہو، بلکہ روایتوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عین بیداری کا واقعہ ہے۔ حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اجمی ہوں، عربوں کے سامنے کیا زبان کھولوں گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں، آپ کے حلق شریف میں ڈالا، پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے اور 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک اپنے نور نظر لخت جگر اپنے چہیتے لاڈلے شہزادے حضرت عبد القادر گیلانی کے حلق میں ڈالا۔ سرکار غوث پاک نے مولا کائنات سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ تبرک عطا فرمایا اور آپ 6 مرتبہ عطا فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ عطا فرمایا تو آپ 1 مرتبہ کم کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ادب کی وجہ سے، یعنی مطلب ہے کہ نبی میں امتی میں اتنا تو فرق باقی رہنا چاہیے، یہ مطلب تھا اس کا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے گئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مضامین کا ایک سمندر موجیں مارنے لگا، مجھے اضطراب ہونے لگا، بے چینی ہونے لگی، دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں ایسے مضامین چھاٹے مار رہے تھے دل میں کہ جی چاہتا تھا کہ جا کر میں لوگوں کے سامنے ان حقائق کو بیان کروں۔ چنانچہ میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کھچا کھچ سامعین سے بھری ہوئی ہے اور لوگ میرا آواز سننے کے لیے جمع ہو کے بیٹھے ہیں۔ تو حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ اس طرح میری واز گوئی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آپ واز ارشاد فرمانے لگے تو حالت یہ ہو گئی عزیزان محترم، اس امت میں واعظین تو کئی پیدا ہوئے، لیکن واعظین کی اگر فہرست بنائی جائے صحابہ کرام پنجتن پاک کے بعد خلفائے راشدین کے بعد اگر واعظین کی خطبہ کی فہرست بنائی جائے تو قریب 1500 سال کی امت میں ایسا بڑا واعظ آج تک پیدا نہیں ہوا جس کے واز کی ایسی کیفیتیں رہی ہوں اور جس نے واز کے ذریعے ایسا انقلاب برپا فرمایا ہو کہ دین کو زندہ کر دیا ہو اور مسلمانوں میں ایمان کی تڑپ اور یقین کے شوق کو بیدار کر دیا ہو۔ حضور پیرانی پیر نے اپنی مجالس واز کو مسلمانوں میں ہدایت کی حق کی روح پھونکنے کا ذریعہ بنایا۔ پھر تو آپ کے واز کی خوب شہرت ہونے لگی، دور دراز سے لوگ آنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حالانکہ اس زمانے میں ورلڈ پاپولیشن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ اب ہے، لیکن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہفتے میں 3 دن آپ واز فرمایا کرتے اور ہر محفل واز میں 70,000 آدمی جمع ہوتے آپ کا واز سننے کے لیے، اور کوئی مجلس واز ایسی نہ ہوتی کہ جس میں چند یہودی، چند نصرانی اسلام قبول نہ کرتے ہوں، چند غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتے ہوں، اور چند گناہ گار تائب ہو کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں۔ ایسی کوئی مجلس واز نہ ہوتی، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ ایک ایک مجلس سے کئی کے جنازے اٹھ جاتے، اور آپ کے واز ارشاد فرمانے کا معاملہ بھی کرامتوں سے خالی نہیں تھا۔ قریب بیٹھنے والے کو آپ کی جتنی آواز آتی، دور بیٹھنے والے کو بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی، اور آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر واز ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے واز کرنے کا انداز تھا کہ اگر کوئی لکھنا چاہتا الفاظ اتنے صاف واضح ادا فرماتے اور اس طرح رک رک کے واز فرماتے کہ اگر کوئی لکھنے کا ارادہ کرتا تو
تو آسانی سے لکھ لیتا. یہ آپ کا واز کرنے کا انداز تھا. اور آپ کے محفل واز میں نہ صرف یہ کہ انسان آیا کرتے تھے، بتایا گیا ہے کہ آپ کے محفل واز میں جتنے لوگ نظر آتے تھے، جو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، یہ تو نظر آنے والوں کا تھا، جتنے لوگ نظر آتے تھے اس سے بڑھ کر آپ کے واز کو وہ لوگ سماعت کرتے تھے جو عام انسانوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتے تھے. آپ کا عام طریقہ مبارکہ تھا کہ جب کسی واز پہ جلوہ فرما ہوتے تو پہلے الحمدللہ کہتے، کہہ کے کچھ دیر خاموش بیٹھ جاتے. اس کے بعد جب پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہہ کے واز شروع فرماتے تو پہلی مرتبہ الحمدللہ کہنے میں اور دوسری مرتبہ الحمدللہ کہنے میں درمیان میں جو وقفہ ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب آپ پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتے تو پوری روئے زمین کے جتنے اولیاء، اقطاب، ابدال، جتنے صالحین مقربین ہوتے، وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے. پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ الحمدللہ کہتے تو وہاں سے آپ کا واز شروع ہوتا، یعنی پہلی مرتبہ الحمدللہ اور دوسری مرتبہ الحمدللہ کہنے کے وقفے میں اس طرح گویا پوری روئے زمین کے اولیاء، اقطاب، ابدال کو آپ اپنی طرف متوجہ فرما لیتے. آپ کے محفل واز میں رجال الغیب بھی حاضر ہوا کرتے تھے. خود آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا کہ میرے محفل واز میں رجال الغیب بھی حاضر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں عشق الہی کی آگ سلگ رہی ہے. حضرت عبدالرزاق قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر حضور پیرانی پیر نے فرمایا، اے عبدالرزاق تم بھی انہی میں سے ہو. اسی وقت حضرت عبدالرزاق قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے کپڑوں میں آگ لگ گئی. بعد میں پھر حضور پیرانی پیر نے توجہ فرمائی، وہ آگ ٹھنڈی ہوئی. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اچانک آپ کے کپڑوں میں آگ کیسے لگی؟ تو حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں جب سرکار غوث پاک ارشاد فرما رہے تھے کہ رجال الغیب میرے مجلس واز میں حاضر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جب حضور غوث پاک ارشاد فرما رہے تھے تو میں نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ محفل واز کے ارد و گرد اطراف و جوانب میں رجال الغیب ہوا میں معلق نظر آ رہے ہیں اور ان کے جسموں کو آگ لگی ہوئی ہے. حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میرے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی. اس طرح رجال الغیب کی حاضری ہوتی. اور حضور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین کا کوئی زندہ یا انتقال کیا ہوا ایسا ولی نہیں ہے کہ جو میرے محفل واز میں حاضر نہ ہوتا ہو. جو زندہ ہیں وہ اپنی ظاہری زندگی میں میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، میرا آواز سنتے ہیں، اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کی ارواح میری مجلس واز میں حاضر ہو جاتی ہیں. حضور پیرانی پیر کے محفل واز کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کے محفل واز میں جتنے انسان جمع ہوتے تھے اس سے بڑھ کے اجنہ حاضر ہوتے تھے، اور اجنہ کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، سلسلہ قادری عالیہ میں داخل ہوئے، حضور پیرانی پیر کے متوسلین کے زمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا. چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے جو حاضرات کا عمل پڑھتے تھے، اور جیسے ہی وہ عمل پڑھتے کیسا سرکش جن کیوں نہ ہو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ حضور غوث پاک ادھر مجلس واز کا آغاز فرما رہے تھے اور انہوں نے حسب عادت حاضرات کا عمل پڑھا، لیکن کوئی ایک موکل بھی ان کے پاس حاضر نہیں ہوا. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. جب وہ عمل پڑھنے بیٹھتے تو جنہ حاضر ہو جاتے تھے، اس دن حاضر نہیں ہوئے. وقت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے عمل کیا تو پھر ذوق در ذوق جنہ حاضر ہونے لگے. تو آپ نے ان کے اس نافرمانی کی وجہ پوچھی کہ آخر دیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اجنہ نے عرض کیا کہ جب آپ ہم کو طلب فرما رہے تھے تو ہم اس وقت حضور پیرانی پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل واز میں حاضر تھے، اس واسطے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. پھر اجنہ نے آپ سے درخواست کی کہ آئندہ سے جب حضور غوث پاک کی مجلس واز جاری ہو اس وقت آئندہ سے آپ ہم کو طلب نہ کیجیے. اگر آپ طلب بھی کریں گے تو پھر ہم کو حاضری سے معذور سمجھیے، ہم اس وقت حاضر نہیں ہو سکتے. حضور غوث پاک کے واز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے تھے. سرکار غوث پاک کی زبان مبارک سے علوم و معارف اور حقائق کو جاننے کے لیے یہ سرکار غوث پاک کی خصوصیت تھی. عام طور پہ اللہ اس کے رسول کا جب ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن رحمتوں کے نزول کے لیے آتے ہیں. لیکن غوث پاک کے محفل واز میں علم سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کے قرب کی راہ پانے کے لیے اور معرفت کے علوم حاصل کرنے کی نیت سے، آپ سے علم حاصل کرنے کی نیت سے آیا کرتے تھے. چنانچہ خود حضور پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں، للانس شیخ وللجن شیخ وللملائکۃ شیخ وانا شیخ الکل. کچھ انسانوں کے شیخ ہوتے ہیں، کچھ جنات کے شیخ ہوتے ہیں، کچھ ملائکہ کے شیخ ہوتے ہیں، اور میں سب کا شیخ ہوں. بہرحال حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے محفل واز کی کیفیتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. حد تو یہ ہے، ایک مرتبہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مجلس واز سے گزر رہے تھے، کسی ضروری کام میں تھے، تو وہ اپنا کام انجام دینے کے لیے ہواؤں میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اے اسرائیلی کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، محمدی کی مجلس میں بیٹھو.
آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ مجھ سے ایسے کام دیکھیں گے، ایسی باتیں مجھ سے آپ دیکھیں گے جس پہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ حضور پیرانی پیر نے فرمایا خضر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری خدمت میں آ کے بیٹھیں، میرے ساتھ بیٹھیں، میری صحبت میں بیٹھیں، آپ کچھ ایسے معاملات دیکھیں گے، ایسی باتیں مجھ سے آپ سنیں گے کہ ان باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد سے حضرت خضر علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارکہ ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے ہر ولی کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے مجلس واعظ میں ضرور شرکت کریں، اور خضر علیہ السلام کی تلقین پر اولیاء اقطاب آپ کے مجلس واعظ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی دعائیں دینے کے لیے آپ کے محفل واعظ میں تشریف لاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر کرم فرمائی تو یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کرسی خطابت پہ جلوہ فرما ہوتے تو آپ کے نانا جان جد کریم نبینا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس کی روحانی سرپرستی فرمانے کے لیے، اپنے کرم سے آپ کو سرفراز کرنے کے لیے آپ کے محفل واعظ کی طرف متوجہ ہوتے اور تشریف لاتے تھے۔ حضور پیرانی پیر کے محفل واعظ کی ایسی کیفیت رہی، اور ان مواعظ کے ذریعے آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ سلطنت عباسیہ کے دور میں مسلمانوں میں جو مادیت کا غلبہ ہو گیا تھا، میٹیریلزم کا جو غلبہ ہو گیا تھا، روحانیت سے عالم آخرت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تھی، تو آپ نے روحانیت کی روح پھونکی مردہ دلوں میں، اور لوگوں کو یاد دلایا کہ ایک دن مرنا ہے۔ ایمان بالیوم الآخر کو آپ نے لوگوں کے دلوں میں راسخ فرما، اس کے ساتھ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی آپ نے خوب زبردست نمائندگی فرمائی، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خوب نشر و اشاعت فرمائی۔ اللہ اس کے رسول کی محبتوں کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن فرمائے، اور آپ کے مواعظ مبارکہ میں بیٹھنے والوں کا حال یہ ہوتا ان کے دلوں پر آپ کی بات ایسے اثر کرتی کہ جو آپ کی بات سنتا اس پہ عمل کرنے لگ جاتا۔ یہ وہ محفل واعظ تھی جس میں بیٹھنے والے صرف عالم بن کے نہیں نکلتے تھے، ولی بن کے نکلتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1000 مہینے کی مسافت طے کر کے اگر میرے پاس آنے کا تجھے موقع ملے اور صرف ایک بات سننے کی اگر تجھے گنجائش ملے، تو میری زبان سے ایک بات سننے کے لیے اگر 1000 مہینے کا راستہ طے کر کے تجھے آنا پڑے تو آ، اور آ کے میری زبان سے ایک بات سن۔ یعنی مطلب ہے کہ آپ کا اس طرح جو واعظ ہوتا وہ ایک ایک کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا۔ آپ کے زمانے مبارک میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ صدقہ۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آپ کرسی واعظ پہ جلوہ فرما ہے اور لوگوں کی حالت دیگرگوں ہونے لگی، اہل مجلس پہ وجد طاری ہونے لگا، کوئی چیخنے لگا، کوئی گریبان چاک کرنے لگا، کوئی چھڑپنے پھڑکنے لگا۔ تو شیخ صدقہ نے پوچھا وجہ کیا ہے سرکار؟ ابھی تو آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی اور لوگ اس طرح تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہ کسی قاری نے قرآن کی تلاوت کی، یہ کیا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ بیت المقدس میں ایک ولی رہتے ہیں، انہوں نے بیت المقدس سے بغداد تک کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کیا اور یہاں اس لیے آئے تاکہ میرے ہاتھ پہ توبہ کریں۔ تو ان کے اس آنے کی برکت اہل مجلس پہ ظاہر ہو رہی ہے کہ لوگوں پہ کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ تو شیخ صدقہ کو تعجب ہوا، آپ نے عرض کیا سرکار جو شخص بیت المقدس سے بغداد کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کر سکتا ہو اس کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور پیرانی پیر نے فرمایا نہیں، جو شخص ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے وہ بھی محتاج ہے کہ میرے ہاتھ پہ توبہ کرے اور میری زبان سے اللہ رب العزت کے قرب کے راستے، اس کی معرفت کے راستوں کا بیان سنے۔ وہ بھی اس بات کا محتاج ہے کہ میرے ہاتھ پہ وہ توبہ کرے، میرے متوسلین کے زمرے میں شامل ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ اکابر اولیاء بھی آپ کے وسیلے کے محتاج ہیں۔ اس طرح حضور پیرانی پیر کے مواعظ مبارکہ کا سلسلہ جاری رہا اور 40 سال تک بغداد کے آسمان ولایت سے یہ ابر کرم برستا رہا اور سوکھی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتا رہا، یہاں تک کہ دین کو نئی زندگی ملی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے میں واپس ہو رہا تھا کہ ایک نحیف کمزور ناتواں شخص مجھے راستے میں ملا اور اس نے اپنا ہاتھ میری طرف آگے بڑھا کے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیجیے۔ حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نحیف ناتواں کمزور ضعیف شخص میں توانائی آنے لگی اور اس کی لاغری کمزوری دور ہوئی، وہ خوب تر و تازہ صحت مند نظر آنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس کی تمام قوتیں بحال ہوئیں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ کے سہارے سے مطلب ہی نکلتا ہے اس کا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں، قریب تھا کہ میں مر جاتا، آپ نے مجھے پھر ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ آپ محی الدین ہیں آج سے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے انسان کی شکل میں ظاہر ہو کے آپ کو محی الدین کا خطاب دیا۔ حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا وہ، پھر میں مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے سامنے آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا محی الدین۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس شخص کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا۔
فرماتے ہیں جب میں جمعہ کی نماز سے فارغ ہوا تو لوگ مجھ سے ملنے آتے گئے اور ہر آنے والا مجھے محی الدین کہہ کے خطاب کرنے لگا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے آپ کو محی الدین کا خطاب خود اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت شان ہوتی ہے کہ اس طرح کیفیتیں ان کے سامنے متشکل ہو کر مجسم ہو کر ان کے سامنے آتی ہیں کہ ہمارے سرکار غوث پاک کی بہت بڑی شان ہے کہ آپ کو محی الدین کا لقب عطا ہوا۔ اور سرکار غوث پاک کی شان ایسی نہیں ہے کہ ایک مجلس میں ایک محفل میں اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ ہماری زبانوں پہ آپ کا نام پاک آ رہا ہے، ہماری ناپاک زبانوں پہ، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ کا فیضان ہم کو حاصل ہوگا۔ آپ کا مبارک نام ہماری زبانوں پہ آنا دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے لیے اس مختصر نشست، آج کی اس مجلس کے لیے گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں، اور مزید چند کلمات کے اضافے، چند جملوں کے اضافے کے ساتھ کہ محفل واعظ کے علاوہ آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اللہ کے حکم پر آپ نے دست بیعت دراز فرمایا۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی سے آپ کو جو خلقہ ملا تھا، جو سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا سے ہوتا ہوا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو پہنچتا ہے، اور وہی شجرہ ایک اور طریق سے سیدنا امام خواجہ حسن بصری سے ہوتا ہوا مولا کائنات کو پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے والد مکرم سے آپ کو اپنے اجداد کی خلافت کا خرقہ بھی حاصل تھا، تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا مولا کائنات علی مرتضیٰ کو پہنچتا ہے، اور پھر باب و مدینۃ العلم کے وسیلے سے مولا کائنات کی چوکھٹ پہ پہنچ کے پھر وہاں سے مولا کائنات کا وسیلہ پا کے آپ کا مبارک سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا دست قدرت ہے۔ تو اس طرح سلسلہ قادریہ کا آپ نے آغاز فرمایا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے مبارک سلسلے میں داخل ہوئے، کثیر تعداد میں آپ نے لوگوں کو خلافتیں عطا فرمائی۔ آپ کے 20 صاحبزادگان میں سے 10 صاحبزادگان ایسے ہیں جن سے آپ کا سلسلہ قادریہ عالیہ جاری ہوا، اور سلسلہ قادریہ عالیہ کی خصوصیت ہے کہ کسی صاحب سلسلہ بزرگ کی اولاد کے ذریعے کوئی سلسلہ اس حد تک پھولا پھلا ہو، اس کی مثال دوسرے کسی سلسلے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ سلسلہ قادریہ کی خصوصیت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے کہ سلسلہ قادریہ کا فیضان براہ راست خود حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادگان، آپ کے صاحبزادگان کے ذریعے اس امت میں جاری و ساری ہوا، اور الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، چند منٹ میں ہم گفتگو کو سمیٹ کے ختم کرنا چاہتے ہیں یہیں پہ، تو چند اہم امور کی طرف میں چلتے چلتے اشارہ دے رہا ہوں کہ مجالس واعظ کے علاوہ حضور پیرانی پیر نے سلسلہ قادریہ عالیہ کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد کتاب و سنت پہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پہ ہے، عقائد حقہ کو قبول کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے پہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے اور تسلیم و رضا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے پہ ہے۔ حضور پیرانی پیر کا یہ سلسلہ عالیہ الحمدللہ خوب مروج ہوا، خوب مقبول ہوا، اور آج پوری دنیا میں طریقت کے جتنے سلسلے جاری ہیں بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام سلسلے الحمدللہ سراخوں پہ سب سلسلے بافیض ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سلسلوں کے فیضان کے سلسلے کو قیامت کی صبح تک جاری و ساری رکھے۔ لیکن سلسلے قادریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر سب سے زیادہ صوفیہ کے سلسلوں میں جو سلسلہ اس وقت مقبول ہے اور اپنے فیضان کے ذریعہ بہا رہا ہے، وہ سلسلہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا سلسلہ قادریہ عالیہ ہے۔ اس طرح آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بظاہر آپ تشریف لے گئے، لیکن سلسلہ قادریہ کی شکل میں اپنے فیضان کو آپ نے قیامت کی صبح تک کے لیے جاری و ساری رکھا۔ مجھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اویسی فیضان کیا ہوتا ہے، کسی کو اگر دیکھنا ہے تو سلسلہ قادریہ کو دیکھیں، کیونکہ سلسلہ قادریہ کا انداز بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیعت شیوخ کے ہاتھوں پہ، مرشدوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، جو اس یعنی مطلب ہے کہ طالب اپنے زمانے میں جن مرشدوں کو پاتا ہے سلسلہ قادریہ کے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، لیکن براہ راست حضور پیرانی پیر اپنے فیضان سے ان قادریوں کو ایسا مشرف فرماتے ہیں جس طرح اویسی فیض میں جو معاملہ دیکھنے میں آتا ہے وہ معاملہ سلسلہ قادریہ میں دیکھنے میں آتا ہے۔ حالانکہ درمیان میں مرشدوں کا واسطہ ہوتا ہے، لیکن وہ برائے نام ہوتا ہے، ورنہ قادری سلسلے میں داخل ہونے والے ہر شخص کا رابطہ براہ راست ایچ اینڈ انڈیویجولی انفرادی طور پر حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر سے ہوتا ہے۔ اور حضور پیرانی پیر اپنے سلسلے کے طالبوں پہ ایسا کرم فرماتے ہیں کہ آپ کے سلسلے عالیہ کے شیوخ اور مرشدان گرامی کے ہاتھوں پہ جو لوگ داخل ہوتے ہیں، سرکار غوث پاک براہ راست
اپنی کفالت میں اپنے ذمہ کرم پر ان کو قبول فرما کر ایچ اینڈ انڈیویجولی ہر ایک کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے اپنے مریدین کے تمام معاملات کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اپنے مریدین کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ توجہ فرماتے ہیں۔ اپنے مریدین کے لیے آپ نے بہت ساری بشارتیں دیں۔ ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ اس بات پر عہد لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ میرے تمام مریدین جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے، میں میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹوں گا نہیں، اللہ رب العزت کے پاس سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سامنے پیچھے سے پاک ہے، جسم سے جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا، میدان محشر میں قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے تمام مریدین جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضور پیرانی پیر نے اپنے سلسلے عالیہ کے وابستگان کے لیے ایسی بشارتیں سنائی ہیں عزیزان محترم جو عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر حضور پیرانی پیر کا کوئی مرید آپ سے صحیح نسبت رکھنے والا ہو، اور اگر کوئی اس پر بری نظر اٹھا کے دیکھے، اس کو نقصان پہنچانا چاہے، تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حضور پیرانی پیر اپنی آستین چٹکتے ہیں، اپنے کسی مرید کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو حضور غوث پاک اپنی آستین چھٹکتے ہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر غوث پاک اپنی آستین چھٹک دیں تو نقصان پہنچانے والے کی 7 پشتیں برباد ہو جاتی ہیں، 7 نسلوں تک اس کی نسل میں سے، اس کی اولاد کی 7 پشتوں میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے سلسلہ قادریہ عالیہ کا ایسا دریا بہایا۔ 21 سال کے بعد آپ کا 900 سالہ عرس منایا جانے والا ہے، 21 سال باقی ہے، 1340 ہجری ہے۔ 21 سال کے بعد آپ کا 900 سالہ عرس منایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا لمبا زمانہ گزر جانے کے باوجود اپنے سلسلہ عالیہ کے مریدین کی آپ ایسی تربیت فرماتے ہیں، ایسی توجہ فرماتے ہیں ان کی طرف، اور ان کی ایسی دستگیری فرماتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہیں گئے، آج بھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایسی رہبری رہنمائی آپ اپنے سلسلہ عالیہ کے متوسلین کی فرماتے ہیں۔ علاوہ ازیں حضور پیرانی پیر نے اپنی تصانیف مبارکہ بھی یادگار کے طور پہ چھوڑیں۔ آپ کی شاعری بھی پائی جاتی ہے، اوراد وظائف بھی آپ سے منقول ہیں۔ کئی جہتوں سے، کئی سمتوں سے آپ نے کام کیا، محی الدین کے لقب سے سرفراز ہوئے، اور آج بھی اگر آپ کے فیضان کرم سے کوئی سرفراز ہونا چاہتا ہے تو آج بھی اس کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن کر حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے ظاہراً اور باطناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں، باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، خدا کی قسم یہ میرے جد محمد الرسول اللہ کا وجود ہے، عبد القادر کا وجود نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ بحکم الہی بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے اعلان فرمایا تھا، قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ آج کا زمانہ بہت خطرناک فتنوں کا زمانہ ہے، میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ ان خطرناک فتنوں کے ماحول میں، اس بدعقیدگی کے طوفان اور بدعملی کے زلزلوں کے ماحول میں، اگر آج ہم قرآن کی حدیث کی صحیح تعلیمات کو، قرآن کی حدیث کی صحیح تشریحات کو اگر سمجھنا چاہیں، اگر اس کو حاصل کرنا چاہیں، تو ہمارے لیے آج بھی وہ موقع باقی ہے۔ ہم حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات حقہ اور آپ کے فیضان عالیہ کے توسط سے آج بھی کتاب و سنت کا پورا فیض حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا اگر ہم نے کیا تو ہماری زندگیوں میں ایسا روحانی انقلاب برپا ہوگا جو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہوگا، بلکہ جو ہم سے وابستہ ہوں گے، جو ہم سے تعلق رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں ان کو بھی نصیب ہوں گی۔ حضور پیرانی پیر کی شان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک سمندر ہے، یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اس غلام نے نذران غلامی پیش کرنے کے لیے جو حقیر کوشش کی ہے، اس کو آپ سمندر کے سامنے خطرہ کہیے۔ ایک لغزش صحرا میں، ایک بہت پھیلے ہوئے ریگستان میں ایک ریت کا ذرہ کہہ لیجئے، ورنہ ہماری کیا حقیقت، کیا مجال، کیا اوقات کہ ہم حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر سکیں۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام سامعین ناظرین کو پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہم کو لازمی ہے، ضروری ہے، آج کے اس مادیت کے دور میں، بدعقیدگی کے دور میں اور الحاد کے دور میں ہم کو لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن کی حدیث کی صحیح تعلیمات کو حاصل کریں، اور قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات اور صحیح تشریحات اور اس کی کامل تشریحات صوفیاء اہل اسلام ہی نے پیش فرمائی ہیں، جن کے سید و سردار، قافلہ سالار، رہبر اور رہنما کا نام حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر ہے۔
ہم سرکار غوث پاک کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ہم حضور پیرانی پیر کی خدمت میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ ولیوں کے جھک جاتے ہیں سر یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا در پھر تیرا در یا غوث اعظم دستگیر، جس پر بھی ڈالی ایک نظر یا غوث اعظم دستگیر، اس کو بنایا معتبر یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث الورا بہر خدا کچھ کیجیے ہم کو عطا، یہ ورد ہے شام و سحر یا غوث اعظم دستگیر۔ بے شک ولی ہیں اور بھی محبوب سبحانی، مگر کس کا ہے ایسا کر رفر یا غوث اعظم دستگیر۔ تیری گلی کا رہنے والا سگ بھی کیا ذیشان ہے، جڑتا ہے اس سے شیر نر یا غوث اعظم دستگیر۔ دیدار کا لوٹوں مزہ ہو اذن یہ مجھ کو عطا، ہو آپ کے قدموں پہ سر یا غوث اعظم دستگیر۔ عارف ہے آقا منتظر، فرمائیے کب ہوگی پھر اس پر عنایت کی نظر یا غوث اعظم دستگیر۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الافضلین الاکرمین المہتدین واصحابہ الکرام الاخیار اجمعین الی یوم الدین۔ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ المدد باذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام دستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیرانی پیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔